أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ابھی ہم عالم ارواح میں تھے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ارواح سے ایک عہد لیا جسے ہم عہد الست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ہم سب کی ارواح سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب کی ارواح نے مل کر جواب دیا بلا، جی اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ جب اللہ تعالی نے عالم ارواح کے اندر ہماری ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اس اقرار کے دوران اللہ تعالی نے ہماری ارواح کو دو اعزازات سے نوازا۔ پہلا اعزاز، اللہ رب العزت نے ہماری ارواح کے ساتھ بلا حجاب گفتگو فرمائی، اللہ نے ہم کلامی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے لقب عطا فرمایا کلیم اللہ۔ کیوں؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی فرمائی تو موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے، لیکن اللہ نے ہماری ارواح کے ساتھ عالم ارواح کے اندر بلا حجاب گفتگو فرمائی، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا اعزاز اللہ نے عالم ارواح کے اندر جو ہماری ارواح کو عطا فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ہماری ارواح کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے، محلات سے بڑی نعمت، حوروں سے بڑی نعمت، دودھ اور شہد سے بڑی نعمت، سونے چاندی ریشم سے بڑی نعمت، وہ ہے میرے اللہ کا دیدار۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دنیا کے اندر بھی اپنے رب کا دیدار کیا، حتیٰ کہ میرے محبوب جب معراج کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ عرشوں کے اوپر اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ مرتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے، مرتم ببصرہ و مرتم بفؤادہ، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا اور دوسری مرتبہ عرش کے اوپر اپنے رب کا دیدار ان آنکھوں سے کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی دعوت فرمائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر شادی کے موقع پہ کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں تو جنت کے اندر اسی طرح کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ جنتی جب اس جگہ پہ پہنچیں گے دسترخوان بچھایا جائے گا، مختلف انواع کے کھانے رکھے ہوں گے۔ جب جنتی ایک لقمہ اٹھا کے منہ کے اندر رکھے گا تو ایک نوالے کے اندر 70,000 کھانوں کی لذت محسوس ہوگی۔ شربت اٹھا کے، دودھ اٹھا کے، شہد اٹھا کے جب استعمال کرے گا تو ایک گھونٹ کے اندر 70,000 مشروبات کی لذت نصیب ہوگی۔ جب جنتی جنت کا کھانا کھا لیں گے تو اللہ رب العزت جنت کی حوروں سے فرمائیں گے، جنت کی حوروں آؤ ان لوگوں کو میری تعریف تو سنا دو۔ چنانچہ جنت کی حوریں مل کر اللہ کی تعریف بیان کریں گی، حتیٰ کہ جنت کے اندر ہوا چلے گی اور جنت کے درختوں کے پتے آپس کے اندر ٹکرائیں گے تو ان سے خوبصورت آواز پیدا ہوگی، جنتی مست ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ فرمائے گا میرے بندو کیا اس سے اچھی آواز سنا دوں؟ جی اللہ سنا دیجئے۔ تو میرا اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آ جا، ممبر کے اوپر بیٹھ جا، ان لوگوں کو میری تعریف سنا دو۔ داؤد علیہ السلام اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کریں گے تو میرا اللہ فرمائے گا اس سے اچھی آواز سنا دوں؟ جی اللہ سنا دیجئے۔ تو میرا اللہ آمینہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، کونین کے شہزادے، دو جہاں کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب العالمین، تاجدار مدینہ، حضرات حسنین کریمین کے نانا جان، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے والد حضرت ختیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ جویریہ، ام سلمہ، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہن کے سرتاج شوہر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے محبوب آجا، ممبر کے اوپر بیٹھ جا اور ان لوگوں کو میری تعریف سنا دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے اور جنتیوں کے سامنے اللہ کی تعریف بڑائی بیان کریں گے تو میرا اللہ فرمائے گا میرے بندوں کیا دنیا کے اندر ایسی آواز سنی تھی؟ اللہ نہیں سنی۔ تو میرا اللہ فرمائے گا اس سے اچھی آواز سنا دوں؟ جی اللہ سنا دیجئے۔ تو میرا اللہ اس وقت فرمائے گا آج تمہیں تمہارا رب خود قرآن سنائے گا۔ پھر میرا اللہ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نور کے تمام پردوں کو سائڈ پہ کر دیں گے، نور کے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لوگوں کو اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوگی، حتیٰ کہ کانوں سے اللہ کی مبارک زبان سے جو اللہ کی شایان شان ہے تلاوت قرآن کو سماعت کریں گے، اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے تو جنتی اس وقت کہیں گے اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ آپ کتنے سوہنے ہیں، اللہ ایک مرتبہ اجازت دے دے، آج آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر آپ کو دیکھے بغیر سجدہ کرتے رہے، نماز کے اندر کہا کرتے تھے منہ قبلہ شریف کی طرف، اے اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہوتے تھے لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ آج تو سامنے موجود ہیں، اللہ سجدہ کریں گے تو عجیب لذت محسوس ہوگی، اللہ سجدے کی اجازت دے دے تو میرا اللہ اس وقت فرمائے گا میرے بندو یہ جنت و انعام کی جگہ ہے، میں نے نماز کو سجدے کو دنیا کے اندر فرض کیا تھا، تم نے دنیا کے اندر عبادات کا اہتمام کیا، عبادات کی وجہ سے آج تمہیں جنت کے اندر انعامات سے مالا مال کر دیا گیا ہے۔ تو جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ جنت کے اندر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالی ہر وقت اپنا دیدار کروائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ ہفتے کے اندر ایک مرتبہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب جنتی اللہ کا دیدار کر کے اپنے محلات کے اندر، گھروں کے اندر بیویوں کے پاس واپس جائیں گے تو ان کے حسن کے اندر اضافہ ہو چکا ہوگا، حتیٰ کہ جنتیوں کے حسن کا پرتاؤ جب گھر والوں پہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ ان
ان کے حسن کے اندر بھی اضافہ فرما دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی کسی جنتی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کے حسن کے اندر دوبالا ہو جاتا ہے، تو پھر میرا اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ خود کتنا پیارا ہے۔ جنتی ہر وقت اللہ رب العزت کا دیدار کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جنت کے اندر اپنا دیدار بار بار کروا دینا۔ اور دنیا کے اندر ایسے خوش نصیب لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت کا استحضار نصیب تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضرت جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رب نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو۔ یہ اللہ نے کیفیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضرت جب میں پیشانی زمین پہ رکھتا ہوں، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہوں تو کیفیت یہ ہوتی ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنی پیشانی محبوب کے قدموں پہ رکھ دی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیفیات بندوں کو عطا فرماتے تھے۔ تو عالم ارواح کے اندر اللہ نے ہمیں دو اعزازات سے نوازا۔ پہلا، اللہ نے ہماری ارواح کے ساتھ ہم کلامی فرمائی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب ہماری ارواح کو اپنا دیدار کروایا۔ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تو میرے اللہ نے ان دو اعزازات کے نتیجے میں ہمیں دو نعمتیں اور عطا فرمائی۔ ہم کلامی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں شوق علم عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہر بندہ علم کا شوق رکھتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ اپنی معلومات کے اندر اضافے کے لیے روزانہ نت نئے اخبارات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹی وی کی سکرین کے اوپر مختلف خبروں کو سماعت کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو علم کا اتنا شوق ہوتا ہے، یہ سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، راستے کے اندر خدا نہ خواستہ کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اپنی گاڑی کو فوراً بریک لگا کے شیشہ نیچے کر کے پوچھتا ہے اللہ خیر کرے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، مالی نقصان تو نہیں ہوا۔ اب یہ بندہ اپنی تیز رفتار گاڑی کو بریک کیوں لگاتا ہے، گاڑی کی سپیڈ کو کم کیوں کر دیتا ہے، شیشہ کھول کے کیوں پوچھتا ہے؟ اس بندے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کے حوالے سے میری معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اور ہم نے گھروں کے اندر دیکھا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو اپنے والدین سے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، ابو یہ کیا چیز ہے، امی یہ کیا چیز ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ والد کہتا ہے کہ بیٹا یہ چیز ہے، بچہ پھر وہی سوال کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ یہ بچے کا بچپن کے اندر مختلف چیزوں کا اپنے والدین سے مختلف سوالات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بچپن ہی سے علم کا شوق رکھتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں علم کا شوق عطا فرمایا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے ہماری ارواح کو اپنا دیدار کروایا، تو اس دیدار کے نتیجے میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوز عشق کی نعمت عطا فرمائی۔ ہر بندہ حسن پرست ہے، ہر بندہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو خوبصورت جانور دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خوبصورت پرندے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خوبصورت تفریحی مقامات دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو خوبصورت بنگلے، شاندار کوٹھیاں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان حسن پرست کیوں ہے، خوبصورت چیزوں کو پسند کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے لازوال حسن کا پرتاؤ کسی چیز پہ پڑتا ہے تو انسان اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان حسن پرست ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوا ضرور آتا ہے۔ اب اللہ نے شوق علم بھی عطا فرمایا، سوز عشق بھی عطا فرمایا، پھر ان دو نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو برتن عطا فرمائے۔ شوق علم کے لیے اللہ نے انسان کے سر میں بھڑکتا ہوا دماغ فٹ کر دیا، اور سوز عشق کے لیے
میرے اللہ نے انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نصب کر دیا۔ اب دل کا کام ہے محبت کرنا، دل کا کام ہے پیار کرنا۔ اگر کوئی بندہ اس دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی بھی چیز کے ساتھ محبت نہیں ہے تو وہ بندہ اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹا ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی کو جانوروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی کو پرندوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی کو خوبصورت لباس کا شوق ہوتا ہے، خوبصورت لباس پہننے کی محبت ہوتی ہے، کسی انسان کو خوبصورت مکانات کا شوق ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر محبت ضرور پائی جاتی ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر صرف اور صرف دنیا کے خالق کی محبت پائی جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اس کو بچا کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوا ضرور آتا ہے۔ خواتین بھی محبت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے اندر چاہیے کہ دنیا کی فانی چیزوں سے محبت کرنے کی بجائے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کریں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتی ہے۔ ایمان کے اندر میرے اللہ نے ایک مٹھاس رکھی ہے، ایمان کے اندر میرے اللہ نے ایک چاشنی رکھی ہے۔ جس طرح گڑ میٹھا ہوتا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، مٹھائی میٹھی ہوتی ہے، اسی طرح ایمان بھی ایک میٹھا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، شدید بخار کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس بندے کو میٹھی چیزیں کڑوی محسوس ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس بندے کے دل کے اوپر گناہوں کے صفرا کا غلبہ ہو جائے تو اسے میٹھے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسے میٹھے ایمان کی شیرینی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر میٹھے ایمان کی مٹھاس، لذت، حلاوت معلوم کرنی ہو، ہمیں 1400 سال قبل مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جا کے بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال جب آپ نے ایمان قبول کیا تھا آپ کے سینے کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی جاتی، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، بلال آپ اس وقت احد احد کا نعرہ بلند کرتے تھے، بلال وجہ کیا تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے، مجھے میٹھے ایمان کی لذت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میٹھے ایمان کی لذت معلوم کرنی ہو ہمیں آج سے 1400 سال قبل مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرنی ہوگی۔ جب سمیہ نے ایمان قبول کیا تو ابو جہل نے سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا، حتیٰ کہ سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ ہم حضرت سمیہ سے پوچھتے ہیں، سمیہ عورت تو کمزور ذات ہوتی ہے، دوسروں کی بات کو جلدی مان جاتی ہے، سمیہ آپ تو 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی، سمیہ وجہ کیا تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے، مجھے میٹھے ایمان کی حلاوت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سمیہ جو ایمان کی مٹھاس محسوس کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر دیتی ہے، خود شہید، ان کے والد، ان کے خاوند یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید، اور سمیہ کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید ہیں۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیہ کے بیٹے عمار کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے محبوب نے فرمایا، جنت 3 بندوں کی تلاش میں ہے، جنت دعا کرتی ہے، اللہ 3 بندوں کو میرے اندر بھیج دیجئے۔ آج میں اور آپ دعا کرتے ہیں، اللہ جنت عطا کر دیجئے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، لیکن جنت 3 بندوں کا سوال کرتی ہے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سمیہ کے بیٹے عمار بن یاسر، جنت دعا کرتی ہے اللہ عمار بن یاسر کو میرے اندر بھیج دیجئے۔ میٹھے ایمان کی حلاوت معلوم کرنے کے لیے ہمیں 1400 سال قبل مکہ مکرمہ کی دھرتی کے اوپر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرنی ہوگی۔ زنیرہ، جب آپ نے ایمان قبول کیا تو ابو جہل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ سمیہ، زنیرہ آپ اس وقت پیچھے نہ ہٹی حتیٰ کہ ابو جہل نے لوہے کا راڈ اٹھا کے زنیرہ کے سر پہ دے مارا۔ زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے تو ایک کمرے کے اندر جا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے زنیرہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتی ہے اور دعا کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ، جب تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی آپ نے آنکھوں کی بینائی عطا کی تھی، اللہ جب آپ کے اوپر ایمان لے کے آئی اللہ میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، اب تو مشرکین مکہ نے طعنہ دینا شروع کر دیا، زنیرہ تو نے ہمارے بتوں کو چھوڑا تو بتوں نے آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اللہ جب میں کچھ بھی نہیں تھی آپ نے مجھے پیدا کر دیا، اللہ میری آنکھیں نہیں تھی آپ نے میری آنکھوں کو بنا دیا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کو دو آنکھیں ہم نے نہیں دی، انسان کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ آپ نے آنکھوں کی روشنی بھی دے دی، آنکھوں کی بینائی بھی دے دی، اللہ میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، اللہ آپ پہ ایمان لے کے آئی ہوں، اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو عطا کر دیجئے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دعا والے ہاتھ ابھی چہرے کے اوپر واپس بھی نہیں آئے تھے، اللہ نے آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا۔ جی ہاں، ایمان کی خاطر ہر چیز قربان کر دیا کرتی تھی، چونکہ انہیں ایمان کے اندر ایک مٹھاس محسوس ہوتی تھی۔ تو اس ایمان کی مٹھاس کس بندے کو ملتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن وجد فیہ حلاوت الایمان، تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر پائی جائے وہ میٹھے ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی محبت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کو میٹھے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے محبوب اللہ سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ میں قبولیت کے اوقات میں مقبول جگہوں پہ مقبول لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتا ہوں؟ بندے کا ضمیر بندے کو بتلاتا ہے۔ کام کاروبار کے لیے دعا کرتے ہو، قرضوں کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے ہو، بچوں کے رشتوں کے لیے دعا کرتے ہو، بچوں کی ملازمت کے لیے دعا کرتے ہو، اپنی صحت کے لیے دعا کرتے ہو، فلاں چیز کی دعا کرتے ہو، لیکن اللہ کی محبت کی دعا تم نے کبھی نہیں مانگی۔ یہ بھی تو میرے محبوب کی سنت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر یہی دعا مانگے، اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ مجھے محبت الہی عطا فرما دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور مانگی، اللہم انی اسألک منک، اللہ میں آپ سے آپ ہی کا سوال کرتا ہوں۔ میں یوں کہوں گا، میرے محبوب نے کہا، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ کا سوال کرتا ہوں۔ ہم بھی تو اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں۔ اللہ جس بندے کو رب مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، اللہ مجھے تو آپ چاہیے۔ جب بندہ بار بار یہ دعا کرے گا تو میرا اللہ اپنے بندے کو اپنی محبت ضرور عطا فرما دیتا
دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت الہی، عشق الہی کی دعا مانگی تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت کتنی عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، مسجد کے اندر سے آذان کی آواز بلند ہوتی، جب محبوب کے کانوں کے اندر اللہ کے نام کی صدا گونجتی تو محبوب کھڑے ہو جاتے، میں آپ کے سامنے آتی، آپ فرماتے تم کون ہو؟ میں جواب دیتی عائشہ، آپ فرماتے کون عائشہ؟ میں کہتی ابو بکر کی بیٹی، آپ فرماتے کون ابو بکر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں اس وقت فوراً پہچان لیتی کہ محبوب کے دل کے اندر جو محبت الہی ہے، اب وہ محبت الہی تمام محبتوں کے اوپر غالب آ چکی ہے، اب دنیا کے اندر کسی کو نہیں پہچانیں گے، نماز کے بعد آپ کی توجہ ہوگی۔ ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اس محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اتنا دیکھ لیں کہ مصلی کے اوپر ہمارا وقت کتنا گزرتا ہے۔ اگر مصلی کے اوپر بیٹھتے ہوئے مزہ آتا ہے، مصلی کے اوپر وقت گزارتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے، ایک بوجھ نہیں لگتا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ مصلی کے اوپر بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو جمعے والے دن دیکھا گیا امام صاحب جمعے کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں، لوگ بغیر دعا کے فوراً اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ فرضوں سے پہلے سنتیں، نہ فرضوں کے بعد سنتیں، نہ دعا مانگنا۔ یہ کوئی محبت الہی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے؟ کبھی وہ فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کبھی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، کبھی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کبھی رات کے آخری پہر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو رات کے وقت مصلی کے اوپر وقت گزارنا بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو تراویح کی 20 رکعات ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو شدید گرمی کے موسم میں 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی خاطر بھوک برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھانا، مختلف لوگوں کے دروازوں پہ جا کے اللہ کا دین پہنچانا، کندھے کے اوپر کمر کے اوپر بستر اٹھانا بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر لمبی دعا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے آنکھوں سے آنسو بہانا بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، آیا ہوں تیرے در پر من اپنا سیاہ کر کے، پر نور تو اسے کر دے اپنی نگاہ کر کے، دیکھے تو صحیح مولا میرے قلب کی سختی کو، رونا بھی نہیں آتا دن رات گناہ کر کے۔ جب محبت الہی دل کے اندر بس جاتی ہے، محبت الہی انسانی دل کے اوپر چھا جاتی ہے تو پھر گناہوں کے اوپر بندے کو رونا آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ محبت الہی کے اندر بندے کو روتے ہوئے ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب پتھر پڑا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی طرف دیکھ کے فرمایا پتھر کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر کو میرے اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ پتھر جواب دیا اللہ کے نبی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ پتھروں کو انسانوں کو جہنم کے اندر ایندھن کے طور پہ ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ اسے جہنم سے نجات عطا فرما، میرے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سفر پہ تشریف لے گئے، جب کافی دنوں کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائے اسی راستے سے گزر رہے تھے، وہ پتھر پھر رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ جہنم سے نجات کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ تو پتھر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں۔
جی ہاں، اللہ کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان لمبی دعا کرتا ہے تو انسان کو ایک لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے کے گھر کے اندر تنگ دستی تھی تو بیوی نے کہا کہ یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، کچھ کمانے کے لیے جایا کرو۔ اللہ والے صبح سویرے گھر سے نکلے، شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھ گئے جہاں اور مزدور بھی بیٹھے تھے، لیکن کوئی بندہ انہیں مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ والے وہاں سے اٹھے، مسجد کے اندر آئے، پورا دن مسجد کے اندر دعا مانگتے ہوئے گزار دیا، حتیٰ کہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر داخل ہوئے تو بیوی نے پوچھا مزدوری کی ہے؟ خامد نے جواب دیا جی ہاں، آج میں نے بڑے کی مزدوری کی ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، مالک بڑا سخی ہے، مالک بڑا کریم ہے۔ بیوی نے کہا پیسے کہاں پہ ہے؟ خامد نے بیوی کو جواب دیا مجھے شام کے وقت اپنے کریم مالک سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں کل ضرور لے کے آؤں گا۔ بیوی نے وہ رات بھوک کی حالت میں گزار لی۔ اگلا دن ہوا تو بیوی نے اپنے خامد سے کہا یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ فقر و فاقہ والی زندگی میں نہیں گزار سکتی، کچھ کما کے لاؤ۔ اللہ والے نے تھیلا اٹھایا، شہر کی طرف چلے گئے، شہر کے چوک چوراہے کے اوپر جا کے بیٹھے، لیکن کوئی بھی مزدوری پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہاں سے اٹھے، مسجد کے اندر آئے اور پورا دن اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے گزار دیا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے پھر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ جی ہاں، جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ لمبی دعا اور رونے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ والے نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا اللہ کل میں نے اپنی بیوی کو یہ جواب دیا تھا مالک بڑا اچھا ہے، مالک بڑا کریم ہے، اللہ آج تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، اللہ آج بیوی کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ اللہ تنگ دستی تو آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے، اللہ فقر و فاقہ کو آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ کافی دیر تک اللہ والے عشاء کے بعد بھی روتے رہے، حتیٰ کہ جب دعا مانگ کے فارغ ہوئے پھر خیال آیا بیوی نے جو تھیلا پکڑایا تھا اس کے اندر ریت کنکر بھر لیتا ہوں، بیوی کو تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جائے گی کہ تھیلے کے اندر آٹا لے کے آئے ہوئے ہیں۔ خامد نے وہ تھیلا اٹھایا، کندھے پہ رکھا، گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پورا راستہ اللہ والا سوچ رہا تھا کہ بیوی کو جا کے کیا جواب دوں گا، بیوی نے تو کہا تھا یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ چلتے چلتے جب یہ بزرگ گھر کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، گھر کے صحن سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جلدی سے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، خامد نے بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ خامد کہنے لگا خدا کی بندی صبح تو رو رہی تھی یہ تنگ دستی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اب تیرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، وجہ کیا ہے؟ بیوی نے خامد کا ہاتھ پکڑا، خامد کو اندر لے گئی۔ جب خامد اندر داخل ہوا دیکھ کے حیران رہ گیا، چاولوں کی بوریاں بھی پڑی ہیں، آٹے کی بوریاں پڑی ہیں، گھی بھی رکھا ہوا ہے، تنور کے اندر روٹیاں پک چکی ہیں، تنور سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ خامد نے پوچھا سامان کہاں سے آیا ہے؟ بیوی کہنے لگی جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے اسی مالک نے انتظام کیا ہے، اسی مالک نے سامان بھجوایا ہے۔ تو خامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خامد رو کے کہنے لگا میں نے کسی دنیا دار کی مزدوری نہیں کی، میں کسی کے مکان پہ جا کے محنت مزدوری نہیں کرتا تھا، میں تو روزانہ مسجد میں جا کے لمبی دعا کیا کرتا تھا۔ میرا مالک اتنا کریم اور رحیم ہے جس اللہ نے تنگ دستی کو ختم کر دیا۔ بیوی کہنے لگی جو سامان دے کے گئے ہیں وہ ایک پیغام بھی دے کے گئے ہیں۔ خامد نے پوچھا پیغام کیا تھا؟ بیوی کہنے لگی سامان دینے والے کہہ رہے تھے کہ مالک کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ تو محنت مزدوری کے اندر کمی نہ کرنا، ہم زندگی بھر کے لیے اجرت کے اندر کمی نہیں کریں گے۔ یوں اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے اللہ لمبی دعاؤں کے توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی، ان تکون لک محبا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جائے، تو اللہ سے محبت کرے یا اللہ تجھ سے محبت کرے؟ تو اس شخص نے کہا جی حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کی محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو،
دنیا کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کاروبار نہ کرے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، ملازمت نہ کرے یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دنیا کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی لذات کو چھوڑ دے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنا دل اللہ کو دے دو، اس دل کے اندر صرف اور صرف خالق کائنات کی محبت ہو۔ پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بات پہنچی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا یحییٰ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی نیت کو پہچان لیتا ہوں کہ بندہ میرے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتا، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں، بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، بندے کے کان بن جاتا ہوں؟ تو محدثین فرماتے ہیں جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو محبت الہی کی وجہ سے اللہ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ یحییٰ جب کوئی بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کو پہچان لیتا ہوں تو اس کے دل کو دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کسی بندے کی زبان سے پوری زندگی ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ نکلا تو اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے نام لینے کی برکت سے اسے ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا، جب قیامت کا دن ہوگا میں اس بندے کو اپنے عرش کے بالکل سامنے کھڑا کروں گا اور اسے اپنا دیدار بھی عطا کروں گا، اور اس وقت ایک آواز دینے والے فرشتے سے کہوں گا کہ پورے محشر کے میدان کے اندر آواز لگاؤ کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر اللہ سے محبت کیا کرتا تھا۔ قیامت کے دن بھی اس بندے کو اعزاز دیا جائے گا، اس لیے ہم دنیا کے اندر اللہ سے محبت کرنے والے بنے اور اللہ سے مانگا بھی کریں اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ میں نے دنیا والوں سے محبت کی، مجھے دنیا والوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ دنیا فانی ہے، دنیا والے بے وفا ہوتے ہیں، اللہ دنیا والے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جو بندہ میرے اللہ سے محبت کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملا دیا جائے گا۔ ام المؤمنین والمؤمنات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک ہی بستر پہ رات کے وقت آرام فرما رہے تھے، میں نے رات کے وقت اپنے رخسار کے اوپر پانی محسوس کیا تو میں جلدی سے اٹھی، چراغ جلایا، میں نے چراغ کی روشنی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی طرف دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا حفصہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفصہ تیرا بھائی عبداللہ بن عمر ایک ہی آیت تہجد کے نوافل میں بار بار پڑھ رہا ہے، اس آیت نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں نے تلاوت کے اوپر غور کیا تو میرا بھائی تہجد کے نوافل میں ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہے تھے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ مطلب اور مفہوم یہ بنتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا،
حضرت حفصہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے شوق میں رو رہے ہیں، اللہ کے دیدار کے شوق میں رو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی ملاقات کے شوق میں رو رہے ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں وہ دن کب آئے گا جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے شوق میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو آنکھوں سے نابینا تھے وہ زارو قطار رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخسار کے اوپر کثرت بکا کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے 2 لکیریں پڑ چکی تھی۔ ایک مرتبہ زارو قطار رو رہے تھے، کسی نے شعیب علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات پہ رو رہا ہوں وہ دن کب آئے گا جب اللہ رب العزت سے ملاقات نصیب ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان درختوں کو پانی لگا رہا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آیا اور عرض کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ وہ نوجوان کتنا خوش نصیب تھا جس کی تمنا اور چاہت یہ تھی کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکے گا، اللہ کے نبی آدھے ذرے کی دعا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا کر دیجئے۔ میرے اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سفر پہ تشریف لے گئے۔ جب کچھ عرصے کے بعد اس باغ کے قریب سے گزر ہوا تو نوجوان نظر نہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا اللہ کے نبی اس کی تو زندگی بدل چکی ہے، وہ تو پہاڑوں کے اندر وقت گزارتا ہے، عبادات کے اندر مشغول رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑوں کے دامن میں ایک چٹان کے اوپر اس نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، مناجات کے اندر مشغول تھا، آہوزاری کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کی دعا کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا لیکن نوجوان نے سلام کا جواب نہ دیا، وہ محبت الہی کے اندر رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ یہ آپ کا بندہ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ یہ بندہ اس حالت کے اندر آپ کے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں میری محبت موجود ہے۔ عیسیٰ اگر اس نوجوان کو اس حالت کے اندر آرے کے ساتھ چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس نوجوان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جی ہاں، جب دل کے اندر محبت الہی آ جاتی ہے تو اللہ کے دین کا کام کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو مدرسوں کے اندر چٹائیوں کے اوپر ملتا کیا ہے جن کی تنخواہ بھی 8-10 ہزار روپے ہوتی ہے۔ 8 سال طالب علم مدرسے کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے وقت گزار دیتا ہے اور اسے من پسند کھانے بھی نہیں ملتے۔ بعض مرتبہ مدارس کے اندر بجلی کا معقول انتظام بھی نہیں ہوتا، گرمی سردی کے حوالے سے گرم اور ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ چٹائیوں کے اوپر وقت گزار دیتے ہیں، گھٹنوں ٹخنوں کے اوپر نشانات بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مدرسوں کے اندر وقت گزارنے کے بعد پھر یہ امامت کی طرف، خطابت کی طرف مدرس بن جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ 8-10 سال جو میں قربانیوں کے اندر، مشقتوں کے اندر گزاروں گا، آگے پھر میرے سامنے ایک مشقتوں کا جہان ہے، میرے سامنے قربانیوں کا جہان ہے، میرے سامنے دکھ بھی آئیں گے، غم بھی آئیں گے، تنخواہ بھی معقول ہوگی، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود وہ عالم دین اللہ کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ مسجد مدرسے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، ساری زندگی مسجد مدرسے کے اندر گزار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت آ چکی ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک دیہات کے اندر رہتے تھے۔
عبداللہ کو پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، تو عبداللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلے، مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے۔ ارادہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب عبداللہ ذوالبجادین میرے محبوب کی خدمت میں پہنچے اور عبداللہ کی نظر جب والضحیٰ والے چہرے پہ پڑی، جب چمکتے دمکتے روشن چہرے کو دیکھا، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت رخساروں کو دیکھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ملیح چہرے کو دیکھا، تو عبداللہ اپنا دل آمنہ کے در یتیم کو دے بیٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، چونکہ محبوب کا چہرے انور ہی ایسے تھا جو محبوب کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانا یوسف صبیحا وانا ملیح، یوسف علیہ السلام صبی تھے اور میں ملی ہوں، میں اس کو صبی اور ملی کو آسان کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر چمک تھی اور اللہ نے میرے حسن کے اندر جاذبیت رکھی ہے۔ جس کے چہرے کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، جن کے چہرے کے اندر کشش ہوتی ہے، لوگوں کے دل کھینچتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ام ایمن سے کہا تھا، ام ایمن مجھے بچہ محمد تو دکھلاؤ، جب بچے کے چہرے سے چادر کو ہٹایا گیا، حلیمہ سعدیہ کی نظر جب میرے محبوب کے چمکتے دمکتے روشن چہرے پہ پڑی تو حلیمہ اپنا دل پیغمبر کو دے بیٹھی۔ حلیمہ نے کہا میں اس بچے کو ضرور دودھ پلاؤں گی، اور اپنے خاوند سے کہا بچے کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، دودھ پلانے کی زیادہ اجرت ملے یا نہ ملے لیکن اس بچے کو دودھ میں نے ضرور پلانا ہے۔ حلیمہ فرماتی میں نے بچے محمد کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا، چھاتی دودھ سے بھر چکی تھی، پورے جسم کے اندر نور کی لہر دوڑ چکی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ام ایمن آمینہ میں نے اس بچے کو دودھ پلانا ہے، میں اپنے قبیلے بنو سعد کے اندر لے کے جاؤں گی۔ تو ام ایمن نے کہا مکہ کے اندر دستور یہ ہے جب بچوں کو دیہات کی طرف بھیجتے ہیں تو پہلے بیت اللہ کا طواف کروایا جاتا ہے، بچے محمد کو طواف کروا دیتے ہیں پھر اپنے ساتھ لے جانا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر کو گود میں اٹھا کے حجر اسود کے پاس آئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے حجر اسود کے قریب پہنچ کے عجیب منظر دیکھا، لوگ چومنے کے لیے حجر اسود کے قریب جاتے ہیں، لوگوں کو دھکے بھی پڑتے ہیں، تب کہیں مشقتوں کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو ہی بچے محمد کو لے کے حجر اسود کے قریب پہنچی، حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کے آیا، بچے محمد کے رخسار کا بوسہ لے کے اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی وی ہوسیں، سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہییں چمیندی وی ہوسیں، انگلی نپا کے وہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی وی ہوسیں، کدی نال نزاکت دے وچ سوہنا اور رسدا بھی ہو سے تو منیندی بھی ہو سے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں کو لباں وچ ملیندی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہو سے۔ کسی اور نے کیا خوب کہا، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو حور پسند کینو نور پسند، کینو موسیٰ دا کوہ تور پسند، قسم خدا دی عاشقانو نعلین پاک دی دھول پسند، ہک وار پسند لکھ وار پسند، سوہنے آقا دا دیدار پسند، جتھے اتروں صدیق دے ڈگ دے رہے سکو آقا دا اور رخسار پسند۔ تو نبی علیہ السلام کا چہرے انور چمکتا تھا، لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ تو عبداللہ نے جب پیغمبر کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، جب پیغمبر کے نرم ملائم
چہرے کو دیکھا، جب پیغمبر کے چہرے کی چمک کو دیکھا تو عبداللہ پیغمبر کا دیوانہ ہو گیا اور عرض کہ اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھایا، عبداللہ مسلمان ہو گئے، واپس چلے گئے۔ عبداللہ نے اپنی طرف سے بہت چھپایا کہ میرے ایمان کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ایمان کہاں چھپ سکتا ہے، خوشبو کہاں چھپ سکتی ہے؟ جس پیغمبر کی زیارت کی تھی اس پیغمبر کی زیارت کی خوشبو تو لوگوں کو ضرور آنی تھی۔ جب بھی کوئی عبداللہ کے سامنے پیغمبر کا نام لیتا تو دل کے اندر نبی علیہ السلام کی جو محبت تھی وہ محبت جوش مار دیتی۔ چنانچہ گھر والوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ تیرے سامنے دو ہی آپشن ہیں، دو راستے ہیں، اگر اس گھر کے اندر رہنا ہے تو پھر محمد والے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر اس گھر کے اندر نئے دین کو نہیں چھوڑنا تو پھر اس گھر سے نکل جاؤ۔ عبداللہ نے ایک ہی لمحے کے اندر فیصلہ کیا اور کہا، چچا میں ہر چیز قربان کر سکتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن پکڑا ہے اب وہ دامن ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ جان تو جا سکتی ہے لیکن پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا میرے دل کے اندر جو اللہ کی محبت آ چکی ہے اب یہ محبت نفرتوں کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ چچا نے کہا، چل میرے گھر سے نکل جا۔ عبداللہ نے کہا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ چچا نے گھر سے نکالتے وقت عبداللہ کے جسم سے کپڑے اتار لیے، آپ کو برہنہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے رات کا وقت تھا، جسم کے اوپر 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں تھا، بالکل برہنہ کر دیا۔ جب ماں کو پتہ چلا، ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنا دوپٹہ بچے کے پاس بھیجا، بیٹا اس دوپٹے کے ساتھ اپنے سطر کو چھپا لو۔ عبداللہ نے اس دوپٹے کے 2 حصے کیے، ایک حصے کے ساتھ سطر کو چھپایا اور دوسرے حصے کو اپنے اوپر ڈالا تاکہ ماں کی یاد تازہ ہوتی رہے کہ مشکل وقت کے اندر ماں ہی بندے کے کام آتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے دوپٹے کو اپنے جسم کے ساتھ لگائے ہوئے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، رات کے اس اندھیرے کے اندر کس کے دروازے پہ جاؤں؟ پھر عبداللہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج جن کی وجہ سے مار پڑی ہے میں تو انہی کے دروازے پہ جاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا، مدینہ کی طرف بڑھتے رہے۔ عبداللہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ ہم بھی اللہ سے بار بار دعا کیا کریں، اللہ کتنے مہینے ہو چکے ہیں تیرے محبوب کے شہر کو نہیں دیکھ سکے، اللہ کتنے مہینے ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ کی زیارت نہیں کر سکے۔ اللہ ایک وقت تھا کبھی گھر کے اندر سے کوئی بندہ عمرے پہ چلا جاتا، اللہ کبھی محلے کے اندر سے چلا جاتا، کبھی خاندان برادری کے اندر سے، اللہ شہر کے اندر سے عمرے حج کے سفر پہ چلا جاتا۔ اللہ اب تو مکہ مکرمہ کے دروازے ہی بند ہو چکے ہیں، اللہ مدینہ طیبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ مدینہ کے دروازے کھولنا تو آپ کا کام ہے، اللہ عمرے کے ویزے کھولنا تو آپ کا کام ہے۔ اللہ اگر تو اپنے بندوں کو مسجد کے اندر یہاں پہ بلا سکتا ہے، اللہ تو وہاں بھی تو بلا سکتا ہے، اللہ بندوں کے اوپر آسانی کر دیجئے۔ جب بار بار عمرے کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال کی ذات سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ بار بار عمرے حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ مدینہ طیبہ جانے کی ضرور دعا کیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، رات سفر کے اندر گزاری اور صبح کے وقت عبداللہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے۔ میرے پیغمبر کی نظر جب عبداللہ کے چہرے کے اوپر پڑی تو میرے پیغمبر کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا، اس دیوانے کو دیکھو، یہ اللہ اور میری محبت کے اندر مار کھا کے آ رہا ہے۔ جب عبداللہ قریب آئے تو محبوب نے فرمایا، عبداللہ خیریت تو ہے؟ تو عبداللہ نے روتے ہوئے جواب دیا، یا رسول اللہ رات بہت مار پڑی ہے اور جسم سے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اللہ کی خاطر مار کھائی ہے، اللہ کی خاطر جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ تجھے ضرور انعام عطا فرمائیں گے، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ جیسے
معاشرے کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے عبداللہ کو بھی ساتھ لے لیا، عبداللہ آپ کے ساتھ تھے، راستے کے اندر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو میرے محبوب کو کسی نے آ کے بتلایا اللہ کے نبی عبداللہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میرے محبوب چند صحابہ کو لے کر عبداللہ کے خیمے کے اندر پہنچے، عبداللہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، میرے محبوب زمین کے اوپر بیٹھ گئے، عبداللہ کے سر کو اٹھا کے اپنی اس مبارک گود کے اندر رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ میرے محبوب نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں عبداللہ کے بالوں کے اندر پھیرنا شروع کر دی، عبداللہ کی نظریں میرے پیغمبر کے رخ انور کے اوپر لگی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اسی حال میں عبداللہ کی روح پرواز کر جاتی ہے، عبداللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں آخری وقت کے اندر آمینہ کے لال کی گود نصیب ہو جاتی ہے، جنہیں آخری وقت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب میں تصورات کی دنیا میں دیکھتا ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے جب محشر کے میدان میں میرا اللہ عبداللہ سے پوچھے گا بتا عبداللہ میرے پاس کیا لے کے آیا، مجھے تو یوں لگتا ہے عبداللہ دو جواب دے گا، اللہ تیرے پیغمبر کی گود لے کے آیا ہوں، اللہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت لے کے آیا ہوں، اللہ جب میری روح پرواز کر رہی تھی اللہ میری نظریں تیرے پیغمبر کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی تھی، اللہ اس چہرے کے اوپر لگی ہوئی تھی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، محبوب آپ کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ میں اس چہرے کو دیکھ رہا تھا جس چہرے کو آپ نے فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے آپ کے چمکتے دمکتے روشن چہرے کی قسم اللہ اسی نعمت کو قبول فرما لیں گے۔ جب محبوب نے دیکھا عبداللہ کی روح پرواز کر چکی ہے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ عبداللہ کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ عبداللہ کو غسل دیا گیا تو محبوب نے فرمایا عبداللہ کو کسی نئے کفن کے اندر نئے کپڑے کے اندر کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ میرے محبوب نے اپنی مبارک چادر دی اور فرمایا میری اس چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دیا جائے گا۔ واہ میرے مولا آپ بھی کتنے قدردان ہیں، یہی عبداللہ ہے جب آپ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں عبداللہ کے جسم سے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اور یہی عبداللہ جب دنیا سے جاتا ہے تو آپ عبداللہ کے جسم کو اپنے محبوب کی مقدس چادر کے ساتھ چھپا دیتے ہیں۔ میرے محبوب کی مبارک چادر کے اندر عبداللہ کو کفن دیا گیا، پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ محبوب نے نماز جنازہ پڑھائی، جب عبداللہ کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو محبوب نے فرمایا کہ قبر کے اندر میں خود اتروں گا۔ میرے محبوب عبداللہ کی قبر کے اندر اترے، صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی عبداللہ کو پکڑا دو، صحابہ نے عبداللہ کو پکڑایا، میرے محبوب نے عبداللہ کو یوں دونوں ہاتھوں پہ لیا، زمین پہ رکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ کتنی بہترین اور بڑی دعا ہے، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ جس سے آمینہ کے در یتیم راضی ہو جائے اس سے تو اللہ خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کے اندر کھڑے ہوئے تھے، عمر کی چیخ نکل جاتی ہے، کسی نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کاش آج عمر کی میت پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی اور پیغمبر عمر کی لاش کو زمین پہ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے یہی دعا کرتے اللہ میں عمر سے راضی ہوں تو بھی عمر سے راضی ہو جا۔ جی ہاں، جب دل کے اندر محبت الہی آ جاتی ہے تو پھر قربانی دینا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے اللہ بندے کو انعامات سے ضرور نوازتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے انسانی جسم کے اوپر اس کے کچھ اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے نام کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تب بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے، خود اللہ کا نام بار بار لیتا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو بندے کو ایک مزہ آتا ہے، بندہ ہزاروں مرتبہ دن کے اندر اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں،
جب کوئی بندہ ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو یہ ان کی کرامت تھی، وہ اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے تو گڑ کی ڈلی باہر نکل آتی، وہ گڑ کی ڈلی اللہ کا نام لینے والے کے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ تو کس نے کہا کہ حضرت یہ لوگ اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ کوئی کھانے کی میٹھی چیز مل جائے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے محبوب کا نام لے گا میں تو اس کے منہ کو مٹھاس کے ساتھ بھر دیا کروں گا۔ یہی شبلی رحمۃ اللہ علیہ جن کے دل کے اندر اللہ کی اتنی محبت تھی، ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، بچوں نے دیوانہ اور پاگل کہہ کر آپ کو کنکر مارنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ ایک بندہ قریب آیا، بچوں کو دور کیا، بچے دور چلے گئے۔ جب یہ شخص حضرت شبلی کے قریب پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، اللہ والے کے جسم سے جو خون زمین پہ گرتا وہ قطرہ اللہ کا نام بن جاتا۔ اتنی اللہ کی محبت دل کے اندر چھائی ہوئی تھی، اللہ کے نام سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ ضلع لیا کے اندر ایک علاقہ ہے کروڑ لالیسن، وہاں پہ ایک خانقاہ ہے سیواگ شریف کے اندر، خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کے اوپر ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا کہ یہ جادو کے بل بوتے پر ہندوؤں کو مسلمان کرتے ہیں۔ انگریز جج تھا، جب انگریز جج کے سامنے مقدمہ آیا، خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ جج کہنے لگا مولانا آپ لوگوں کو جادو کے بل بوتے پہ مسلمان کرتے ہیں۔ خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ کافی ہندو کھڑے ہوئے تھے، ایک ہندو کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا جج صاحب کیا میں نے اس کو مسلمان کیا ہے؟ اور زبان سے کہا اللہ، تو ہندو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے ہندو کی طرف اشارہ کیا اور کہا جج صاحب کیا میں نے اس کو بھی مسلمان کیا ہے؟ اور اونچی آواز سے دل کے ساتھ کہا اللہ، تو وہ ہندو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ چند ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا تو انگریز جج اسی وقت لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ خواجہ غلام حسن کو باعزت طریقے سے بری کیا جاتا ہے۔ انگریز جج یہ لکھ کر کرسی سے اٹھ کر پیچھے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ نے اتنا جلدی فیصلہ کیوں کر دیا، کرسی سے اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ تو انگریز جج کہنے لگا اس بندے کی انگلی کئی بندوں کے اوپر اٹھی تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، مجھے اس بات کا ڈر لگا اگر اس شخصیت کی انگلی میری طرف اٹھ جاتی تو زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا۔ یہ اللہ کے نام کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جنگل کے اندر پڑاؤ کرو۔ صحابہ آرام کرنے کے لیے درختوں کے نیچے تشریف لے گئے، میرے پیغمبر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، آپ نے تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا، سوچا آج اچھا چانس اور موقع ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے تلوار اتاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کھڑے ہو کے کہا میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میرے پیغمبر نے مبارک آنکھیں کھولی، یہودی کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ میرے محبوب کی زبان سے کیا نکلا؟ میرے محبوب کے دل کے اندر سب سے زیادہ اپنے اللہ کے ساتھ محبت تھی، تو زبان کے اوپر آیا اللہ۔ جو ہی محبوب کی زبان پہ اللہ آیا تو یہودی کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، تلوار نیچے گر گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہودی کہنے لگا آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو درگزر کرنے والے ہیں، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ تو محبوب کی زبان کے اوپر سب سے پہلے اللہ ہی کا نام آیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نام کے ساتھ محبت کریں، اللہ کا نام محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ لیا کریں، اللہ کا نام پیار کے ساتھ لیا کریں۔ بلکہ میں تو بعض مرتبہ دوست احباب سے کہہ دیتا ہوں کہ جب قرآن عظیم الشان کی تلاوت کریں اور اللہ کا نام آئے تو اللہ کے نام کو کبھی بوسہ بھی دے لیا کریں، اللہ کے نام کو کبھی چوم بھی لیا کریں۔ جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے میرا بندہ میرے نام کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، بندہ میرے نام کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، چلو میں اپنے بندے کو اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا درہم دھو رہی تھی۔ درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے، تو محبوب نے فرمایا عائشہ کیوں دھو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا اللہ کے نبی میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے
ہے جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ میں اس لیے دھو رہی ہوں تاکہ جب میرے اللہ کے ہاتھوں کے اندر یہ مال پہنچے تو صاف ستھرا چمکتا ہوا مال پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریوں کا ریوڑ لے کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بندہ آپ کے قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے اللہ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ دعا کب پڑھتے ہیں جی؟ رمضان المبارک کے اندر 4 تراویح کی رکعات کے بعد یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہی دعا پڑھی، گویا کہ اللہ کی تعریف بیان کی، ساری اللہ کی عظمت اور بڑائی پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی ایک مرتبہ یہ کلمات پھر سنا دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، ابراہیم اگر میں یہ کلمات دہراؤں تو مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ چنانچہ اس شخص نے پھر اللہ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ تو اس نے کہا اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ اس نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت نے جوش مارنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے رب کی تعریف پھر سنا دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، ابراہیم اب تو آپ کے پاس کوئی بکری بھی نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں آپ کی بکریاں چرا دیا کروں گا، بس ایک مرتبہ میرے اللہ کی تعریف کر دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، ابراہیم تجھے مبارک ہو، میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، پھر دیکھو ابراہیم میرے نام کے دام کیا لگاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کے اوپر، بڑائی کے اوپر بکریوں کو سارا ریوڑ انہیں دے دیا۔ یہ اللہ کی محبت، اللہ کے نام کی محبت پائی جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کا دوسرا اثر جو انسان کے اوپر پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان کو موت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ انسان موت سے پھر ڈرتا نہیں ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کے تذکرے بھی اس کو اچھے لگتے ہیں، موت بھی اسے یاد ہوتی ہے، موت کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا تو ان کی بیوی کہنے لگی، واہ حزنا، ہائے غم، ہائے افسوس۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واہ طربا، ہائے خوشی۔ تو بیوی کہنے لگی، بلال تھوڑی دیر کے بعد تو چلا جائے گا، کیا بنے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج تو خوشی کا دن ہے، دنیا سے جاؤں گا تو اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہوگی، صحابہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وہ تو موت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک اللہ والے کے قریب ان کے مریدین متوسلین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے نے اچانک کہنا شروع کر دیا، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، تم اتنی تاخیر سے آئے ہو۔ پاس بیٹھے مریدین حیران پریشان کہ کس کو مرحبا کہا جا رہا ہے، کسے خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ جب اللہ والے کی روح پرواز کر گئی تب مریدین کو پتہ چلا کہ مرحبا تو اسرائیل کو کہا جا رہا تھا، خوش آمدید تو اسرائیل کو کہا جا رہا تھا۔ جی ہاں، خوش آمدید مرحبا وہی بندہ کہہ سکتا ہے جس نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے، جس نے موت کے لیے اعمال کا ذخیرہ پاس رکھا ہوتا ہے۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، فرش مخمل پہ اے سونے والو، فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ 4 یاروں کے کندھوں پہ چڑھ کر گھر سے نکلے گی بارات تیری، پہن کر ایک جوڑا کفن کا، بس جنازے پہ سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ تیری دلہن جو آئی سہاگن، اس کے ہاتھوں سے اتریں گے کنگن، لاش بے جان پر تیری ان کو اپنا دامن بھگونا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ اے سونے والو، قبر میں جا کے سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔
تو موت کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے. کب ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے. اور محبت الہی کا تیسرا اثر جو انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے وہ یہ کہ انسان کو کلام اللہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہوئے بندے کو ایک لذت مٹھاس نصیب ہوتی ہے. اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کی تلاوت زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کئی مہینے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ میں نے جب قرآن کا حفظ مکمل کیا سوچا اپنی خالہ سے ملاقات کر لیتا ہوں. میں اپنی خالہ کے پاس گیا. میں نے اپنی خالہ سے کہا خالہ میں نے قرآن کے 30 پارے سینے کے اندر محفوظ کر لیے. تو خالہ نے کہا بیٹا زکریا تھوڑا سا قرآن مجھے سنا دو. تو میں نے اپنی خالہ سے کہا میرا وضو ہے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں آپ کو نماز ہی کے اندر قرآن سناتا ہوں. خالہ نے کہا بیٹا زکریا وضو تیرا بھی ہے وضو میرا بھی ہے تو امام بن جا میں تیری مقتدی بن جاتی ہوں. آج میں نماز کے اندر اپنے بھانجے کا قرآن سنوں گی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات کو مرتب کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. خالہ نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا سا قرآن سنا دو. میں نے 2 رکعت کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا دیا. جی ہاں یہ قرآن کی محبت پائی جاتی ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت آیا ان کے بچے ان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو والد نے اپنے بچوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ ابو آپ کے اوپر رو رہے ہیں آپ کے سائے سے محروم ہو جائیں گے پتہ نہیں آپ کا آگے کیا بنے گا. جیسے کسی نے کہا کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب بچوں نے کہا کہ ابو آپ کے اوپر رو رہے ہیں تو اس وقت بوڑھے والد نے بچوں کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا میرے اوپر نہ رو بلکہ اپنے اوپر افسوس کرو کہ تمہارا کیا بنے گا. پھر اپنے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے گھر کے اس کونے کے اندر تقریباً 6000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا ہے. میں تو قرآن کی اتنے 1000 مرتبہ تلاوت کی ہے. جی ہاں ایسے حضرات بھی تھے جو کئی 1000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. رمضان بھی قریب آ رہا ہے. رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل ہوا. قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک مناسبت حاصل ہے. بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں اس مرتبہ 5 قرآن کے ختم کروں گا 10 قرآن کے ختم کروں گا. رمضان آتا ہے ایک بھی قرآن کے ختم کرنے کی توفیق نہیں ملتی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ 11 مہینے قرآن کھول کے نہیں دیکھا 11 مہینے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو رمضان کے اندر بھی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر دن کے اجالوں میں رات کی تاریکیوں کے اندر قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق ملے تو آج ہی سے قرآن کے ساتھ دوستی لگا لیں آج ہی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ روزانہ کے 10 پارے پڑھیں 1 پارہ پڑھیں آپ روزانہ کا 1 پاؤ پڑھ لیا کریں. کسی کے لیے 1 پاؤ پڑھنا مشکل ہے وہ روزانہ کا 1 رکوع پڑھ لیا کرے. جب روزانہ کی بنیاد پہ 1 رکوع کی تلاوت ہوگی تو میرا اللہ قرآن کی محبت عطا فرما دیں گے. اور اگر کسی کو قرآن کھولنے کی توفیق نہ ملے تو اس دن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے کہ میرا دل گناہوں کی وجہ سے گندا ہو چکا ہے میرے دل کے اوپر گناہوں کا زنگ آ چکا ہے مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں مل رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو صحت قلوبکم لما شبیت من تلاوت القرآن اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو. انسان کو تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مزہ آتا ہے انسان کو لذت ملتی ہے مٹھاس ملتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پڑھا کرتے تھے اور محبوب صحابہ سے قرآن سنا بھی کرتے تھے. تو ہمیں قرآن عظیم الشان کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے. اللہ کی محبت ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں اور دوسرا یہ کہ ذکر اللہ کی کثرت کریں.
تیسرا، اللہ والوں کی صحبت کے اندر وقت گزاریں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے محبت الہی کی پوڑیاں لینے کے لیے، محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ لاہور کے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابرین جو خانقاہوں کے اندر وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اللہ کی محبت لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، اللہ کی محبت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، جوانی کی عمر تھی، تو میں نے اللہ والے کی خدمت میں عرض کیا، حضرت اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت محسوس نہیں کرتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اللہ والے نے فرمایا، بیٹا ہتھیلی کو رگڑو۔ فرماتے میں نے ہتھیلی کو رگڑنا شروع کر دیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا حرارت پیدا ہو چکی ہے۔ فرمایا اور زیادہ رگڑو۔ فرماتے جب میں نے اور زیادہ رگڑا تو میری ہتھیلیوں کو یوں لگا جیسے آگ لگ چکی ہو۔ تو میں نے کہا حضرت ہتھیلیاں بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا، بیٹا ہتھیلی کو ہتھیلی سے رگڑتے ہو حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور رگڑتے ہو حرارت بڑھ جاتی ہے، اور رگڑتے ہو ہتھیلیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جب اس دل کے اوپر اللہ والوں سے سیکھ کر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ گے، الا اللہ کی ضرب جب دل پہ لگے گی تو اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی۔ جب اور زیادہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ گے تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے تو پھر بندے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی خاطر پیش کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، ریگستانی علاقے کا سفر تھا۔ میں نے دوپہر کے عین وقت ایک نوجوان کو دیکھا، وہ زمین پہ گھسڑتے گھسڑتے جا رہا تھا۔ میں اس نوجوان کے قریب ہوا، میں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا، خراسان سے آ رہا ہوں۔ سفر کب شروع کیا تھا؟ نوجوان کہنے لگا تقریباً 6 مہینے پہلے سفر کیا تھا۔ اچھا کہاں جانا ہے؟ نوجوان کہنے لگا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوجوان دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور سخت دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد بھی سرخ ہو چکی تھی۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا میرے پاس گھر آ جاؤ، آرام کر لو، شام کے وقت چلے جانا، میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، جب میں نے اس نوجوان سے کہا، اس نے میری چہرے کی طرف دیکھ کے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مالک بن دینار۔ کہنے لگا آپ کی تو بڑی شہرت سنی ہے لیکن مجھے تو عقل کی کمی نظر آتی ہے۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس نوجوان کے اوپر حیران ہوا، بیٹا وہ کیسے؟ تو نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار مجھے ایک بات بتلائیں، اگر کوئی نافرمان غلام اپنے مالک کو منانے کے لیے جائے تو پیدل زمین پہ گھسڑتے ہوئے جانا اچھا لگتا ہے یا سواری کے اوپر سوار ہو کے شان و شوکت کے ساتھ جانا اچھا لگتا ہے؟ مالک بن دینار میں تو رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، زمین پہ گھسڑتے ہوئے جاؤں گا، اللہ کو ترس آ جائے گا، اللہ رب العزت کو رحم آ جائے گا، اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دیں گے۔ نوجوان نے مالک بن دینار کو سلام کیا، نوجوان نے گھسٹنا شروع کر دیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا، میں کافی دیر تک کھڑے ہوئے اس نوجوان کو دیکھ بھی رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا تھا، حتیٰ کہ نوجوان ٹیلوں کے اندر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اپنے کام پہ چلا گیا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اسی سال مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں حج کے سفر پہ چلا گیا، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مینا پہنچا، عرفات کے میدان میں نے وقوف عرفہ کیا، حتیٰ کہ وہاں سے رات مزدلفہ کے اندر گزاری۔ جب 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں شیطان کو کنکریاں مار کے آیا تو میں نے مینا کے میدان کے اندر
ایک بہت بڑے مجمع کو دیکھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تو میں نے پوچھا یہاں پہ کیوں جمع ہے؟ لوگوں نے بتلایا ایک نوجوان اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو سننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے بیچ میں راستہ بنایا، جب میں آگے قریب ہوا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہی نوجوان جس کو تقریباً 3-3.5 مہینے پہلے میں نے اپنے علاقے میں دیکھا تھا، وہ مینا کے میدان میں آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا، اللہ آپ کو منانے کے لیے کوئی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آیا ہے، اللہ آپ کو منانے کے لیے کوئی خچر پہ سوار ہو کے آیا ہے، اللہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے، اللہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے، میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اللہ میں تو گھسڑتے گھسڑتے آپ کے گھر بیت اللہ کے پاس بھی پہنچ گیا، اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، پاؤں پہ چلتے ہوئے جا رہا تھا، اللہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میں نے گھسڑتے گھسڑتے بیت اللہ کا طواف کر لیا، اللہ لوگ صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین کے اندر دوڑ لگا رہے تھے، اللہ آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، میں دوڑ نہیں سکتا تھا، اللہ میں نے گھسڑتے گھسڑتے صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کر لی، اللہ پھر آپ نے وہ منظر بھی دیکھا، میں نے میدان عرفات کے اندر وقوف کیا، شیطان کو کنکریاں مار کر اپنی نفرت کا اظہار کر دیا، اللہ قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کوئی گائے کی قربانی پیش کرے گا، اللہ کوئی اونٹ کو نہر کرے گا، اللہ کوئی بکرے کی قربانی پیش کرے گا، اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے پاس ان چادروں کے علاوہ، اس جان کے علاوہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میری جان کو آج قربانی کے طور پہ قبول فرما لے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب نوجوان نے یہ جملہ کہا اللہ میری اس معصوم جان کو قربانی کے طور پہ قبول فرما لے، اس نوجوان کے جملے نے پورے مجمع کو تڑپا کے رکھ دیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایک چیخ ماری، زمین پہ گر پڑا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بھاگ کے جب نوجوان کے قریب پہنچا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، دنیا سے جا چکا تھا۔ جی ہاں، جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جب دل کے اندر اللہ کا عشق آ جاتا ہے، جب دل کے اندر اللہ کا پیار آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی خاطر اس جان کو قربان کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا، وقت کے بعد شان پھانسی دینے کا اعلان کر دیا، جب منصور بن حلاد کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کسی نے منصور سے کہا منصور جب یہاں کسی کو لایا جاتا ہے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، جسم بھی کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں، تو منصور رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جی ہاں، جس رب کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبا روزہ رکھا کرتا تھا، جس رب کی خاطر سردیوں کے موسم میں رات کے وقت لمبا قیام کیا کرتا تھا، آج اس پروردگار سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے، دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زبان سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ جی ہاں، اللہ والوں کی صحبت کے اندر جانے کی وجہ سے اللہ اپنی محبت ضرور عطا فرما دیتے ہیں، تو ہمیں ضرور اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا چاہیے، اور میں خواتین سے بھی درخواست کروں گا وہ بھی اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کی محبت کو مانگے، اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق ضرور بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ جب نعمت مل جائے گی تو پھر انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے عبادات کرنا، روزے رکھنا، تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔